بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ علامہ ہشام نے علی بھائی پہ تنقید کی ہے، یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ابھی اس کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے اوپر جو مشکلات ہیں معاذ اللہ وہ نبی اور ان کے صحابہ پہ بھی، اور ساتھ میں علی بھائی کے اندھے مقلدوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس کے اندھے مقلدین ابھی بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ ہشام الہی صاحب جو ہے وہ بہت بڑے ایک جید عالم ہیں اہل حدیث کے، اور صرف اہل حدیث کے نہیں، ہم نے خود علامہ صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہمارے استاد کی طرح ہے توحید کے حوالے سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ لیکن علامہ صاحب آپ نے جو ہے وہ بہت ہی کمزور جگہ پہ اور بہت ہی چھوٹی جگہ پہ آپ نے علی بھائی کے اوپر تنقید کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، اسی لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ ہم نے مرنا ہے اور قیامت کے دن ہم نے جو ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے، نہ ہم نے علی بھائی کو منہ دکھانا ہے اور نہ آپ کو منہ دکھانا ہے۔ اب میں اس پہ آتا ہوں جو آپ نے کہا، جو آپ نے علی بھائی کے اوپر تنقید کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ علی بھائی نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں ہے، یہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ قرآن اور حدیث میں ہے۔ دوسری بات، یہ علی بھائی کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا، مسلمان کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور اس سے بالکل اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی اختلاف ہے اس بات پہ۔ علی بھائی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود مجھے علی بھائی کے اس بات سے اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جس طرح آپ اس کو پیش کر رہے بڑا چڑھا کے، جیسے علی بھائی نے قرآن اور حدیث میں تحریف کر دی ہو۔ اور علی بھائی کی یہ رائے اس لیے ہے کیونکہ علی بھائی کو ڈیلی بیسس پہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے اور مختلف ذرائع کی طرف سے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، جو لائیو سٹوریز چل رہی ہوتی ہے شاہد اور بلال بھائی کے چینل پہ، تو اس پہ بھی اور مختلف طریقوں سے بھی جو ہے علی بھائی کو ڈیلی بیسس پہ فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے، تو اس بنا پہ علی بھائی جو ہے علی بھائی کی ایک رائے ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ علی بھائی پہ آلریڈی 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اور تیسری دفعہ بھی جو ہے علی بھائی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دعوت کا کام کر رہے۔ تو ایک انسان کے پاس سب سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی جان۔ جب وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور 2 دفعہ اس پہ حملہ ہو چکا ہے، تو آپ کیسی اس کی خدمت پہ اور اس کے محنت پہ شک کر رہے؟ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ جان، مال، دولت، عزت، سب کچھ تھا، وہ انہوں نے اللہ کے رسول کے اوپر نچاور کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اسی طرح علی بھائی بھی نہ اپنی جان کی پرواہ کر رہے، نہ وقت کی، نہ پیسے کی، تمام تر صلاحیتیں اللہ کی راہ میں استعمال کر رہے۔ اور اس وقت دنیا میں اگر کسی اسلامی اسکالر کی جان خطرے میں ہے تو سب سے پہلے علی بھائی، نہ صرف علی بھائی بلکہ ان کی خاندان، ان کے بیوی بچے اور ماں باپ، بھائی، نزدیکی جو بھی لوگ ہیں، ان کو بھی خطرہ ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی میں علی بھائی کے اس رائے، جو ان کی اپنی رائے، اس سے میں اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، اور اختلاف ایسے ویسے نہیں، علمی طریقے سے اختلاف اگر نہیں ہو سکتا تو اس چیز پہ نہیں ہو سکتا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اختلاف اگر نہیں ہو سکتا تو اس چیز پہ نہیں ہو سکتا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گا، عمار اس کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ باغی جماعت اس کو جہنم کی طرف بلائے گی، کیونکہ یہ حدیث ہے۔ یہ آپ بھی ہمیں بتائیں گے تو اس بات میں ہم آپ کے بھی مقلد ہوں گے، لیکن جہاں پہ کسی کی اپنی رائے ہوگی تو اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے علمی طریقے سے اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ لیکن علامہ صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے جو ہے کسی کی اصلاح نہیں کرنی، آپ نے یہ جو تنقید کی ہے، تنقید برائے تنقید ہے، تنقید برائے اصلاح نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو چاہیے تھا کہ یار یہ بندہ اس کے اوپر کتنا پریشر ہے، یہ بندے کے اوپر اتنا پریشر ہے جو اس کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو جا کے گلے سے ملائے کہ علی بھائی آپ سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کی جان اور مال کو نقصان نہیں ہوگا۔ علی بھائی پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، آپ لوگوں نے ان کی مذمت تک نہیں کی، تو آپ لوگوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ کو اپنے فرقے بچانے ہوتے ہیں۔ اور اس بات کو آپ نے جس طرح پیش کی ہے، تو مجھے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 یاد آ گئی، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپ نے ملانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جو گویا علی بھائی قرآن اور حدیث بتا رہے، نہیں، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے،
یہاں پہ میں علی بھائی کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ علی بھائی واقعی میں آپ کے اوپر صحابہ کرام کے اوپر جس طرح آزمائشیں گزری ہے آپ کے اوپر ابھی تک وہ آزمائشیں نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے آپ کے اوپر فزیکل آزمائشیں آئی ہے, پریکٹیکلی جو آپ کو نظر آئی ہے, مطلب آپ کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑھ کر انسان کی جان ہی ہوتی ہے. جب جان جائے چلی جائے اور جب انسان جان پیش کرے اللہ کے راستے میں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن آپ کے اوپر جو ذہنی آزمائش ہے اس حوالے سے آپ کے اوپر نہیں آئی ہے. سب سے بڑھ کر ذہنی آزمائش بھوک اور پیاس آپ کے اوپر نہیں آئی ہے. آپ شروع سے ایک سرکاری ادارے میں کام کرتے رہے, لاکھ سے اوپر آپ تنخواہ لیتے رہے, ابھی بھی آپ کو پینشن آتی رہی ہے, اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, تو آپ کم از کم, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی لائف بہت سمپل, بہت سادہ ہے, نہ پیسوں کے آپ روادار, نہ کسی دوسری چیز کے آپ لینے کے روادار, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اس چیز کا پریشر نہیں ہے کہ میں میرے بچے اور میں بھوکا پیاسا مروں گا. کل کو خدا نہ خواستہ کچھ بھی نہ ہو, آپ کا پینشن تو ہے, پینشن بھی نہ ہو, آپ جو ہے وہ یوٹیوب چینل اپنا مونیٹائز کرا سکتے ہیں. آپ نہیں کریں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں گے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ ذہنی طور پہ اس چیز سے آپ کے اوپر یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میرے بچے کیا کہیں گے, میری بیوی کیا کہے گی, میں خود کیا کہوں گا. صحابہ کرام کے پاس یہ مسئلے تھے, وہ بھوکے پیاسے تھے. خود نبی علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے جو ہے وہ فاقے تھے. دوسری چیز کہ اپنے ماں باپ کے خلاف, اپنے بیوی بچوں کے خلاف آپ کو ہتھیار نہیں اٹھانے پڑے ابھی تک. تیسری چیز, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ کو جلاوطن نہیں ہونا پڑا. چوتھی چیز, اپنے گھر کی عورتوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی والدہ کو, اپنی بیوی کو وحشی نما درندے انسانوں کے بیچ میں چھوڑ کے آپ کو ہجرت نہیں کرنی پڑی. تو اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی علی بھائی کے اوپر اس وقت جس قسم کا پریشر ہے وہ نہ میں فیل کر سکتا ہوں اور نہ علامہ صاحب خود فیل کر سکتے ہیں, وہ صرف اور صرف علی بھائی فیل کر سکتے ہیں. آخر میں جو ہے وہ علامہ صاحب کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی جو ہے علی بھائی کے تقریباً 18 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ سبسکرائبر ہوں گے. اس میں 20-30 ہزار اس طرح کے ہوں گے جس طرح آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا کہ آپ جو ہے اپڈیٹڈ رہے. اس کے علاوہ 18 لاکھ لوگ جو ہے وہ تقریباً علی بھائی کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اور فالوور ہے. تو آپ نے اگر علی بھائی کی اور ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور واقعی میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے, تو علامہ صاحب آپ کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی, آپ کو تیاری کرنی پڑے گی علی بھائی سے مقابلے کرنے کے لیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کوئی ڈنگ کی غلطی پکڑ کے ہماری رہنمائی فرمائیں گے. شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین.